کرو، خاص طور پر اس ماحول میں جس ماحول میں تم کو چھوٹا بنانے، ذلیل کرنے، توڑنے کی کوششیں ہو رہی۔ اس وقت اصل کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہیں بلکہ شدر بنا دیا جائے، عملاً بنا دیا جائے، اور ان پر دہشت طاری کر دی جائے، ان پر خوف غالب کر دیا جائے۔ تو تم اس کا جواب دو، اللہ اکبر، پوری قوت سے کہو اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ کوئی اگر تم کو ڈرائے جے شری رام کہہ کر تو تم پوری طاقت سے کہو اللہ اکبر۔ جس وقت تم اللہ اکبر پوری طاقت سے کہو گے، اور صرف تم نہیں کہو گے، تمہارے ساتھ لوگ کہیں گے، تو اس کی ایسی ہیبت ہوگی کہ اچھے اپنی جان چھوڑ دیں گے اور ان کی ساری طاقت ڈھیر ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن تمہارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پابندی سے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ورزشیں کرو، کراٹے سیکھو، جو طاقت پیدا کرنے والے کھیل ہیں، فٹ بال ہو یا اس طرح کے اور کھیل جن سے تمہارا جسم مضبوط ہو، وہ کھیل کھیلو اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو، جسم مضبوط کرو۔ ایک پہلوان بن کر رہو، ایسے رہو کہ تم اکیلے ہو اور 10 آدمی 20 آدمی تم پر حملہ کریں تو ان سب سے نمٹ جاؤ، تم ان سب کو ٹھکانے لگا دو، ان سب پر ہیبت طاری کر دو۔ یہ اپنے اندر طاقت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں نوجوانوں کی ٹیمیں ہوں جو صبح سویرے اٹھیں، پارکوں میں بھی جائیں، ورزشیں کریں، اور پابندی کے ساتھ طے کر لیں کہ وہ ورزشیں کر کے اپنے جسم کو مضبوط بنائیں گے اور اپنے دماغ کی جو بلندی ہے اس کا عملاً بھی اظہار کریں گے۔ یہ طے کر لو، اور اسی طرح یہ طے کر لو کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی تم پر کوئی غول غنڈوں کا، بدماشوں کا، جو ادھر ادھر کبھی مسجد پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی نمازی پہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو بھی اکیلے پاتے ہیں تو اس پر حملہ کرتے ہیں، یاد رکھو کہ تم یہ طے کر لو اپنی ورزشوں کی پابندی کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی سربلندی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ کہ تم جب بھی کبھی ایسی کوئی نوبت آئے گی تو شیر ببر بن جاؤ گے، تو تم شیر ببر بن جاؤ گے۔ جو واقعات سننے میں آ رہے ہیں، فلاں کو مار دیا، موب لنچنگ، فلاں کو ڈنڈوں سے مارا اور فلاں کو لاٹھیوں سے مارا اور راڈ سے مارا، یہ خبریں آتی ہیں، اور وہ بیچارہ وہ بکرے سے بدتر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ آپ کا قانون جو ہے، ملک کا کانسٹیٹیوشن، وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو دفاع کیجئے، پوری طاقت سے دفاع کیجئے۔ کوئی آپ کو اگر مارے تو آپ ان کے 10 کو پہلے ماریے کہ ہمیں اکیلے مارنے سے پہلے تمہارے 10 ختم ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ شیر ببر بن جائیں گے۔ گیدڑ کی زندگی مت گزاریے۔ گیدڑ کی زندگی وہ گزارتے ہیں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں چاہے کتنے ذلیل ہو کر رہیں، لیکن شیر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمیں 100 سال جینا ہے، 50 سال جینا ہے۔ وہ شیر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دن کی زندگی گزارے لیکن وہ غالب آتا ہے۔ جنگل میں اسی کی بات چلتی ہے، تو اگر ملک کو کوئی جنگل بنائے تو تم شیر ببر بن جاؤ اور پوری طاقت سے اللہ اکبر کہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کبھی تمہیں دبانے کی کوشش کی جائے تو پھر یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنی جان کے دفاع میں شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، وہ شہید شمار ہوگا۔ جو اپنے مال کے دفاع میں مار دیا جائے وہ شہید شمار ہوگا۔ جو اپنی آبرو کے دفاع میں مار دیا جائے وہ شہید شمار ہوگا۔ اس لیے خدا نہ خواستہ بہرحال یہ حادثات ہوتے ہیں، اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آ جائے، اور یہ میں آپ سے صرف نہیں کہہ رہا ہوں ایک گاؤں کے لوگوں سے، یہ میں پورے ملک کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ شیر کی طرح زندگی گزارو، اپنی سربلندی یاد رکھو، جوان بنو، صرف گانے مت سنو، فلمیں مت دیکھو، بہادر بنو، جس طرح صحابہ کرام
اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ حضور یہ سمجھیں کہ ان کی عمر اس قابل ہے کہ ان کو جہاد میں بھیجا جائے، اور تمنا کرتے تھے کہ نبی ان کا انتخاب کر لے، وہ کیفیت پیدا کرو، مجاہدانہ کھیل اختیار کرو، مجاہدانہ کام کرو، اور اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، گٹھ جوڑ اپنا مضبوط بناؤ، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ تفریقے کی کوئی بات کرے، امت کو توڑنے کی، فرقوں میں بانٹنے کی بات کرے، اسے اس کے منہ پہ کہہ دو کہ تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا شاگرد ہے۔ جو امت کو توڑے، وہ فرقوں میں بانٹے، اس سے زیادہ گھناؤنا اور گندا مجرم کوئی نہیں ہے۔ امت ایک ہے، امت میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرقوں سے ڈرایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تم فرقے مت بنا لینا اور فرقوں میں مت بٹ جانا، یہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے فرقوں کو ایک حقیقت بنا دیا، فرقوں کو ماننے لگے، فرقوں میں تقسیم ہونے لگے اور تقسیم کرنے لگے۔ یہ مجرمانہ عمل ہے، اس لیے طے کر لو کہ امت کے اتحاد کی بات کرو گے۔ ہر جگہ، ہر چھوٹے گاؤں میں، ہر بڑے گاؤں میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو الگ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، تم حنفی ہو، ہم دیوبندی ہیں، تم بریلوی ہو، ہم شیعہ ہیں، تم سنی ہو، تو تم صاف کہہ دو کہ تو سگے دنیا ہے، تو دنیا کا کتا ہے، تو ابلیس کا شاگرد ہے، تو اسلام کے خلاف مجرم ہے، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن قرآن ہے۔ اس لیے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھو، مضبوط بنو، اور جوان اپنی تنظیمیں بنائیں، بہادری سیکھیں، اور شیر بن کر زندگی گزارو۔ کبھی بھی گیدڑ مت بننا، اور گیدڑ بن کے لمبی زندگی مت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مرنے کے لیے تیار رہو۔ جب بھی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں موت کی دعوت دی جا رہی ہو تو لبیک کہو، لبیک، موت سے کہو لبیک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں کھائیں گے، جیسے دسترخوان پر بھوکے کھانے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا جھپٹتے ہیں۔ تو پوچھا